مریم کی بچپن میں ایک ایکسیڈنٹ میں ٹانگیں ٹوٹ گئیں اور کچھ عرصے بعد والدین نے بھی اس پر توجہ دینا چھوڑ دی اور وہ سارا دن چارپائی پر بیٹھی دوسروں کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی رہتی اور کوئی ایک لمحے کے لیے بھی اس کے پاس نہ بیٹھتا۔ ایک دن فیس بک پر اس کی دوستی ایک لڑکے سے ہو گئی اور وہ دونوں ایک دوسرے سے پیار کرنے لگے۔ مریم کی ماں کو پتہ چلا تو فوراً شادی کے لیے مان گئی اور لڑکا مریم کے اپاہج پن سے انجان تھا۔ شادی کا دن تھا اور اچانک مریم سٹیج سے گری تو دولہے کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور اس نے وہاں پارک میں بچے بھاگ دوڑ رہے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے تھے، لیکن مریم ایک بینچ پر اداس چپ چاپ خاموش سی بیٹھی ہوئی تھی، بڑی حسرت سے ان بچوں کو بھاگتے دوڑتے دیکھ رہی تھی۔ مریم نے ایک نظر ان بچوں کے پاؤں کی طرف دیکھا جو تیز رفتاری سے بھاگ رہے تھے۔ کچھ بچے فٹ بال کھیل رہے تھے، کچھ بیٹ بال کھیل رہے تھے، کچھ یوں ہی بھاگ دوڑ کر کھیل رہے تھے، اور ایک نظر مریم نے اپنے بے جان پیروں پر ڈالی تھی۔ ایک سسکی سی نکلی تھی جسے وہ دبا گئی تھی۔ چند سال پہلے کی بات تھی کہ وہ بھی اس پارک میں بچوں کے ساتھ بھاگتی دوڑتی تھی، بلکہ مریم کی رفتار تو بہت تیز تھی۔ اکثر جب تمام بچے دوڑ لگاتے تو مریم سب سے پہلے نمبر پر آتی تھی، اور ایک کار حادثے میں مریم کی دونوں ٹانگیں بری طرح سے متاثر ہو چکی تھی کہ ڈاکٹر کو اس کے پاؤں کاٹنے پڑے تھے۔ وہ کبھی بھی چل نہیں سکتی تھی، اس لیے ابھی بھی بیساکھیوں کے سہارے ہی آ کر پارک کے ایک بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ بڑی حسرت سے وہ بچوں کو بھاگتے دوڑتے دیکھ رہی تھی، لیکن اسے یکدم یوں لگا جیسے بچوں کے چہرے اس کی آنکھوں میں دھندلانے لگے ہیں۔ لیکن جب اس کی آنکھوں سے آنسو چھلکے تو اسے احساس ہوا کہ شاید وہ رو رہی ہے۔ مریم سے اپنی یہ محرومی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ کاش کہ اس کے پاؤں ٹھیک ہو جائیں اور وہ بھی ان بچوں کے ساتھ مل کر بھاگے دوڑے۔ وہ ابھی انہی سوچوں میں گم تھی کہ جب فٹ بال آ کر مریم کے پیروں کے پاس آ کر رک گئی۔ بچے سے کہنے لگے، اے لڑکی، بال ہماری طرف پھینکو۔ وہ بچے کہاں جانتے تھے کہ مریم کے پاؤں بالکل بے جان ہیں۔ مریم جھک کر فٹ بال اٹھانے لگی، لیکن اس وقت تک چند لڑکے اس کے پاس آ گئے۔ فٹ بال انہوں نے اٹھا لیا۔ جب مریم کے پاس رکھی بیساکھیاں دیکھیں تو ہنسنے لگے، کہنے لگے، یہ تو لنگڑی ہے، یہ کیسے ہمیں بال پاؤں سے دے سکتی ہے؟ پھر وہ اسے لنگڑی لنگڑی کہہ کر چڑھانے لگے۔ مریم کے آنسو تیزی سے بہنے لگے تھے۔ وہ تو پہلے ہی دکھی تھی، ان کی باتوں سے اور زیادہ رونے لگی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہاں پر موجود سب بچے بے حس ہیں۔ سب کے سبھی اس کی بے جان ٹانگوں کا مذاق اڑانے لگے۔ جب مریم دل برداشتہ ہو گئی تو اس نے اپنی دونوں بیساکھیاں اٹھائیں اور کھڑی ہو گئی۔ پھر ان بیساکھیوں کے سہارے جیسے وہ چل رہی تھی، کچھ شرارتی بچے اسے لنگڑی لنگڑی کہہ کر مخاطب ہو رہے تھے، کہنے لگے، او لنگڑی چلو، آؤ ہم تمہیں چھوڑ آتے ہیں، کہیں تم گیری نہ جاؤ۔ بہت سے شرارتی بچے اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ ان میں سے ایک بچے نے اس کی بیساکھی پر زور سے پاؤں مارا۔ بیساکھی اپنا توازن کھو چکی تھی اور مریم منہ کے بل پارک میں گری تھی۔ یہ دیکھ کر وہاں موجود بچے ہنسنے لگے، کہنے لگے، اٹھو اٹھو لنگڑی، ہمیں چل کر دکھاؤ۔ وہاں موجود شرارتی بچوں نے اس کی دونوں بیساکھیاں اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیں اور اسے تنگ کرنے لگے۔ بیچاری بے بسی سے آنسو بہانے لگی کہ سامنے سے اس کی والدہ بھاگتی ہوئی آئیں۔ یہ دیکھ کر ان بچوں نے فوراً سے اس کی بیساکھی وہیں پھینکی اور بھاگ گئے۔ اس کی والدہ نے بچوں کو موٹی موٹی گالیاں دیں اور پھر بیساکھیاں پکڑ کر مریم کو کھڑا ہونے میں مدد دی۔ یہ پارک اس کے گھر کے قریب بنا ہوا تھا، جہاں اس کی والدہ روز شام کو واک کرنے آتی تھیں اور مریم کو ایک بینچ پر بٹھا دیتی تھیں تاکہ وہ بچوں کو کھیلتے ہنستے بولتے دیکھ سکے، اور خود وہ واک کرنے چلی جاتی تھی۔ مریم جب گھر میں گئی تو سیدھا اپنے کمرے میں جا کر بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ کر رونے لگی۔ جو مذاق اس کا آج پارک میں بنا تھا وہ تو شاید اب دوبارہ کبھی وہاں نہ جاتی۔ اس کی والدہ کہنے لگیں، کل تم مجھے بتانا کن لڑکوں نے تمہارا مذاق اڑایا تھا، انہیں چھوڑوں گی نہیں۔ مریم کی والدہ بھی غصے میں تھی۔ مریم کہنے لگی، رہنے دے امی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ سچ ہی تو کہہ رہے تھے کہ میں اپاہج ہوں، لنگڑی ہوں، اس میں جھوٹ کیا تھا؟ بہت زیادہ دکھی تھی، روئے جا رہی تھی۔ مریم کی والدہ کہتی کہ میں نے ڈاکٹر سے بات تو کی ہے مریم، وہ بہت پر امید ہیں کہ تم ایک دن چلنے لگو گی۔ اس کی ماں نے اپنے ہاتھ سے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ وہ کہنے لگی، ایسی باتیں ڈاکٹر پچھلے چند سالوں سے کہہ رہے ہیں، لیکن میں جانتی ہوں کہ میں ساری زندگی ایسی ہی رہوں گی۔ پہلے تو صرف اسکول میں ہی اس کا مذاق اڑایا جاتا تھا، لیکن اس کی والدہ نے جب میڈم سے اس بات کی شکایت کی تو میڈم اور ٹیچر نے بچوں کو بہت ڈانٹا۔ اس لیے بچے ٹیچر کے سامنے تو کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن جیسے اس کے پاس سے گزرتے اسے ٹوٹی ٹانگوں والی لنگڑی اس طرح کے فکرے کستے ہوئے چلے جاتے۔ وہ یہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔
کیونکہ وہ پڑھنا چاہتی تھی، جانتی تھی کہ بغیر تعلیم کے اس کی زندگی گزرنے والی نہیں ہے۔ صرف تعلیم ہی کی خاطر وہ اسکول میں سب کی باتیں خاموشی سے سنتی ہوئی چلی آ رہی تھی۔ جب بھی کوئی اس کا مذاق اڑاتا تو وہ ایک گہری سانس خارج کر کے رہ جاتی۔ اسکول میں اس کا کوئی بھی دوست نہ تھا، نہ ہی کوئی اس سے بات کرنا پسند کرتا تھا۔ گھر واپس آتی تو امی سب سے پہلے سوال ہی یہی کرتی کہ آج اسکول میں کسی نے تنگ تو نہیں کیا۔ وہ فوراً چہرے پر مسکراہٹ سجا کر کہتی کہ نہیں امی، اب میرا کوئی مذاق نہیں اڑاتا۔ ماں بھی مطمئن ہو چکی تھی، اس نے گھر سے باہر جانا بالکل ہی بند کر دیا تھا۔ وہ اسکول سے واپس آتی تو اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ بعض دفعہ اتنا وہ رونے لگتی، مگر جیسے ہی اس کی امی وہاں آتی تو فوراً آنسو پونچھ کر اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا لیتی، جیسے اسے کوئی غم ہی نہ ہو۔ وہ کافی چپ چپ رہنے لگی تھی، البتہ پڑھائی میں بڑی ہی اچھی تھی۔ ہر بار اس کی اول پوزیشن آیا کرتی۔ مریم سے چھوٹے اس کے 2 بھائی اور ایک بہن بھی تھی۔ وہ سبھی شروع میں تو مریم کے ساتھ خوب باتیں کرتے اور کھیلا کرتے تھے، مگر جیسے جیسے بڑے ہوئے تو انہوں نے مریم سے بات کرنا کم کر دیا۔ وہ مریم کے کمرے میں بہت کم آیا کرتے تھے۔ ایک روز اسکول ٹرپ مری جا رہا تھا، اس کے تینوں بہن بھائی بھی جا رہے تھے۔ مریم کا بھی بہت دل تھا کہ وہ بھی گھومنے پھرنے کے لیے جائے، مگر بے ساختہ اس کا دھیان اپنے پیروں کی جانب گیا جو موجود ہی نہ تھے۔ اس نے گہری سانس خارج کی اور پھر اپنے سے چھوٹے بھائی کی طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ ثاقب بھائی، مجھے بھی مری جانا ہے، میں گھر بیٹھ کر اکتا گئی ہوں، کیا تم لوگ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ گے؟ اتنا سننا تھا کہ ثاقب ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ مریم آپی، آپ ہمارے ساتھ کیسے جا سکتی ہیں؟ ہم وہاں پر انجوائے کریں گے یا آپ کو تھام کر چلتے رہیں گے؟ آپ تو خود کے سہارے چل بھی نہیں سکتی۔ مریم نے جب بھائی کی یہ بات سنی تو اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو ابھرنے لگے جو بے ساختہ بہہ کر گالوں پر آ چکے تھے، مگر اس نے فوراً منہ پھیر کر وہ آنسو صاف کر دیے۔ اگلے ہی روز اس کے تینوں بہن بھائی ٹرپ کے لیے جا چکے تھے، جبکہ وہ ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئی۔ کاش اس کے پاؤں سلامت ہوتے تو وہ بھی یوں ہی اپنے دوستوں کے ساتھ گھوم پھر سکتی تھی۔ وقت یوں ہی گزرتا چلا گیا۔ مریم میٹرک کر چکی تھی اور اس نے پورے ضلع میں اول پوزیشن حاصل کی تھی۔ وہیں اس کے چھوٹے بہن بھائی بھی پڑھائی میں بڑے ہی لائق فائق تھے۔ مریم کی امی نے اب مریم کی طرف دھیان زیادہ دینا بند کر دیا تھا۔ وہ اپنے دوسرے بچوں پر زیادہ توجہ دینے لگی تھی۔ مریم کے والد تو ویسے بھی دوسرے شہر کاروبار کے سلسلے میں ہوتے تھے، ہفتے میں 1-2 بار چکر لگاتے اور پھر واپس چلے جایا کرتے تھے۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب مریم صرف اپنے کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ اگر وہ خود بیساکھی کے سہارے اٹھ کر باہر لاؤنج میں آ جاتی تو ٹھیک تھا، ورنہ کوئی بھی سے نہ کہتا کہ مریم آؤ کمرے سے باہر ہمارے ساتھ بیٹھو یا ہم سے باتیں کرو۔ اس روز مریم کو شدید بخار تھا۔ ساری رات وہ روتے ہوئے گزار چکی تھی۔ بار بار اس کا دھیان کل رات کے واقعے کی طرف جا رہا تھا۔ کل اس کی سب سے چھوٹی بہن آمنہ کی سالگرہ تھی۔ وہ اپنے بستر پر لیٹی چھت کو دیکھ رہی تھی جب اسے اپنے کمرے کے باہر سے تالیوں کی اور شور کی آواز آئی۔ وہ بے ساختہ اٹھ بیٹھی۔ اس کے بہن بھائی ہنس رہے تھے اور مذاق مذاق میں باتیں کر رہے تھے۔ مریم چونکی اور پھر اٹھ کر بیساکھیوں کے سہارے کمرے سے باہر آنے لگی۔ جب کمرے سے باہر آئی تو جو منظر دیکھا اس کے قدم وہیں رک چکے تھے۔ اس کی چھوٹی بہن آمنہ کی سالگرہ تھی اور وہ کیک کاٹ چکی تھی۔ باقی بہن بھائی اور امی ہنسی خوشی ایک دوسرے کے منہ پر کیک لگا رہے تھے اور ایک دوسرے کو کیک کھلا رہے تھے۔ کسی نے بھی اسے بلانے تک کی زحمت نہ کی تھی۔ مریم کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر گال تک آئے تھے۔ وہ تو جیسے ایک فالتو سی چیز تھی اور اس فیملی کا تو حصہ ہی نہ تھی۔ کتنی ہی دیر کھڑی ہو کر وہ یہ منظر دیکھتی رہی، مگر سب اسے نظر انداز کر چکے تھے۔ وہ وہیں سے بیساکھیاں ٹکاتی اپنے کمرے میں واپس آ گئی اور بستر پر گر کر رونے لگی۔ اس کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ کیا وہ اس گھر کا فرد نہیں تھی یا امی کی بڑی بیٹی نہ تھی؟ ساری رات یہی سوچ سوچ کر اس کا دل دکھتا رہا اور وہ روتی رہی۔ صبح تک اس کا وجود بخار میں تپ رہا تھا، مگر کسی نے بھی آ کر اس کا حال احوال نہ پوچھا۔ آخر کو 12 بجے وہ خود ہی اٹھی اور کمرے سے باہر آئی۔ اس کی امی اس وقت کچن میں کھانا بنا رہی تھیں۔ جب یہ باہر نکلی تو امی نے ایک سرسری سی نظر ڈالی اور کہنے لگی، مریم بیٹا، آج تم نے اٹھنے میں دیری کر دی۔ مریم نے کوئی جواب نہ دیا اور کہنے لگی کہ امی، بہت بھوک لگی ہے، مجھے بخار بھی ہو رہا ہے۔ تو امی فوراً کہنے لگی، بیٹا میں تو تمہارے ماموں کی طرف جا رہی ہوں، ابھی تمہاری ممانی کی کال آئی ہے کہ ان کی طبیعت کافی خراب ہے، اس لیے تم خود ہی آ کر بنا لو، ویسے بھی اتنا تو تم کر ہی لوگی نا بیٹا۔ اتنا کہہ کر اس کی امی وہاں سے چلی گئیں، جبکہ مریم خود ہی بیساکھیوں کے سہارے کچن میں چلی آئی۔
وہ ایک ہاتھ سے سارے کام نہیں کر سکتی تھی۔ خود کے لیے چائے بنا رہی تھی کہ جب گرم چائے کی پتیلی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی۔ گرم گرم چائے اس کے ہاتھ کو جلا چکی تھی۔ وہ درد سے چلانے لگی، رونے لگی، مگر گھر میں کوئی بھی نہ تھا جو اس کی مدد کو آتا۔ مریم نے جب سب کا رویہ دیکھا اپنے ساتھ بیگانہ ہوتا ہوا تو وہ خود ہی سب سے دور ہو کر رہنے لگی۔ اس کے بہن بھائیوں کے دوست گھر میں آتے تو وہ کسی کے سامنے بھی نہ آتی۔ وہ جان چکی تھی کہ وہ ان سب کی زندگیوں میں سوائے ایک اضافی شے کے اور کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہی کوئی اس سے محبت کرتا ہے۔ اس کی خاموشی کو سب نے نوٹ کیا تھا، مگر کسی نے بھی اس سے اس کی وجہ نہ پوچھی تھی۔ وہ اندر ہی اندر احساس کمتری کا شکار ہوتی گئی۔ جب ایک روز اس کے ابو شہر سے آئے، مریم کے لیے موبائل لے کر آئے تھے۔ یہ دیکھ کر مریم بہت خوش ہوئی۔ گھر میں تو کوئی اس کے ساتھ نہ بولتا تھا، ایسے میں موبائل کا ہونا اس کی بوریت کو کافی حد تک کم کر سکتا تھا۔ اس نے وقت گزاری کے لیے فیس بک پر اپنا اکاؤنٹ بنا لیا اور یوں دنیا کی دلچسپ معلومات اور خیر خبر سے آگاہ رہنے لگی۔ یوں ہی کچھ عرصے بعد اس کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی جس نے اسے فیس بک پر فرینڈ ریکویسٹ بھیجی تھی۔ اس نے پہلے تو قبول کرنے سے انکار کر دیا، مگر جب اس نے اس لڑکے کی پوسٹ دیکھی تو اسے خاصی دلچسپی ہونے لگی، کیونکہ وہ انتہائی مہذب اور اچھے گھرانے کا لڑکا تھا۔ اس نے یوں ہی سرسری سی اس کی فرینڈ ریکویسٹ قبول کر لی۔ دھیرے دھیرے ان میں باتوں کا سلسلہ شروع ہوا اور وہ ایک دوسرے کو کافی حد تک جاننے لگے۔ وہ لڑکا مریم کے بارے میں مزید جاننا چاہتا تھا، کیونکہ اسے مریم کافی معصوم اور بھولی بھالی سی لگی تھی۔ وہی مریم کا بھی اس لڑکے کے لیے یہی خیال تھا۔ وقت گزرتا گیا اور باتوں کے سلسلے یوں ہی بڑھتے چلے گئے۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب وہ لڑکا مریم سے کہنے لگا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ کب مجھے تم سے محبت ہو گئی، مگر اب میرا تمہارے بغیر رہنا مشکل ہے، اس لیے چاہتا ہوں کہ ہم دونوں رشتہ ازدواج میں بندھ جائیں۔ مریم نے جس روز فون پر اس لڑکے کی یہ بات سنی تو اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ کر رہ گئی تھی۔ وہ کچھ لمحے تک تو بول ہی نہ پائی۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی اس کی شادی بھی ہو سکے گی۔ اس نے وہیں پر کال کاٹ دی اور گہرے سانس لے کر ہانپنے لگی۔ اس کا وجود کانپنے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد پھر میسیجز آنے لگے۔ شاید وہ سمجھ رہا تھا کہ مریم انکار کر دے گی۔ وہ پھر سے مریم کو راضی کرنے لگا۔ مریم کو بھی اس کی محبت پر یقین تھا، اس لیے اس نے ڈرتے ہوئے ہاں کر دی، مگر ایک عجیب سی بے چینی تھی جو اس کے دل کو جکڑے ہوئے تھی۔ وہ اپاہج تھی، اس کے دونوں پاؤں ہی نہیں تھے۔ اگرچہ یہ بات اس لڑکے کو پتہ چل جاتی تو نہ جانے وہ کیسا رد عمل ظاہر کرتا۔ یہی سوچ کر مریم ہلکان ہونے لگی تھی۔ اتنا تو وہ جانتی تھی کہ وہ لڑکا اسے بے حد محبت کرتا ہے اور کبھی بھی اسے نہیں چھوڑ کر جائے گا۔ وہ لڑکا جلد از جلد نکاح کرنا چاہتا تھا اور اپنے والدین کو مریم کے گھر بھیجنا چاہتا تھا۔ مریم نے ایک روز امی کو اپنے پاس بلایا۔ اس کی والدہ کمرے میں آئیں تو مریم نے ایک گہری سانس خارج کرنے کے بعد سب کچھ اپنی امی کو بتا دیا۔ اس کی ماں نے جب یہ سنا تو خوشی سے چہک اٹھی، کہنے لگی کہ اچھی بات ہے، تمہیں کوئی لڑکا مل گیا، ورنہ میں تو سوچ سوچ کر پریشان تھی کہ تمہاری شادی کیسے ہوگی۔ ہمارے رشتہ دار اور محلے میں تو کوئی بھی لڑکا تمہیں اپنانے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ تم اپاہج ہو۔ مریم نے اپنی والدہ کی یہ بات سنی تو عجیب سی بے چینیوں نے اسے گھیر لیا۔ وہ اب اپنی ماں کو کیا بتاتی کہ اپنی معذوری کے بارے میں تو اس نے اس لڑکے کو بھی نہیں بتایا تھا۔ بہرحال اس کے ماں باپ اس رشتے کے لیے رضامند تھے۔ وہ تو شاید جلد از جلد مریم سے چھٹکارا پانا چاہتے تھے تاکہ اس کے جانے کے بعد اس کے بچوں کے سر سے یہ مریم نامہ دھبا اتر سکے۔ اگلے ہی روز لڑکے والے رشتہ لے کر آئے۔ انہیں پہلی نظر میں ہی مریم پسند آ چکی تھی۔ کسی نے بھی نہ کہا کہ مریم چل کر دکھائے اور نہ ہی مریم ان کے سامنے اٹھی تھی۔ رشتہ طے ہو چکا تھا اور اگلے ہی ہفتے نکاح کی ڈیٹ فکس کر لی گئی۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں، دونوں طرف سے خوب شاپنگ کی جا رہی تھی، مگر مریم ایک بار بھی شاپنگ کرنے کے لیے نہیں گئی تھی۔ اس کے ہونے والے شوہر نے کئی بار کہا کہ آؤ شاپنگ کرنے چلتے ہیں، ہم اپنے نکاح کے جوڑے اپنی مرضی سے خریدیں گے، مگر مریم ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر انکار کر دیتی۔ وہ اپنی زندگی کی شروعات جھوٹ کی بنیاد پر نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر خوف کھاتی تھی کہ اگر اس کی معذوری کے بارے میں اس کے ہونے والے شوہر کو پتہ چل گیا تو وہ اسے کہیں چھوڑ ہی نہ دے۔ وہ تو دل ہی دل میں اس لڑکے سے بے تحاشا محبت کر بیٹھی تھی۔ نکاح سے ایک روز پہلے اسے ایک عجیب و غریب خواب آیا۔ خواب میں دیکھا کہ عین نکاح کے وقت سمیر نے رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ اس کا اپاہج پن دیکھ کر آگ بگولا ہو جاتا ہے اور اسے وہیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ یہ خواب کا آنا تھا کہ وہ بکھلا کر اٹھ بیٹھی اور گہرے سانس لے کر ہانپنے لگی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا، وہ تو یہ سوچ کر ہی مرنے والی ہو چکی تھی اگر حقیقت میں سمیر نے ایسا کر دیا تو یہ تو جیتے جی ہی مر جائے گی۔
اس نے اس وقت موبائل اٹھا کر ٹائم دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے اور کل شام کو اس کا نکاح اور رخصتی تھی۔ اس نے فوراً سمیر کے نمبر پر فون کرنا شروع کر دیا، مگر مسلسل کالز آنے کے باوجود کوئی بھی کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ آخر کار اس نے موبائل ایک طرف رکھ دیا۔ اسے عجیب سا خوف آنے لگا تھا، نہ جانے کل کیا ہونے والا تھا۔ وہ وقت بھی آ گیا جب وہ دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ باہر مہمان آ چکے تھے اور کچھ ہی دیر بعد سمیر بارات لے کر پہنچنے ہی والا تھا۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں کر رہی تھی کہ جو بھی ہو اس کے حق میں بہتر ہو، ورنہ آج تو وہ مر ہی جائے گی۔ ابھی انہی سوچوں میں مگن تھی کہ تبھی سمیر بارات لے کر پہنچ گیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، ہاتھ پاؤں تو جیسے یک ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ تبھی مولوی صاحب آئے اور ایجاب و قبول کروانے لگے۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے رجسٹر پر سائن کیے۔ نکاح ہو چکا تھا۔ سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ تبھی کہا گیا کہ دلہن کو باہر لایا جائے اور سمیر کی بغل میں بٹھایا جائے۔ اتنا سننا تھا کہ مریم کا دل حلق کو آنے لگا۔ اس نے گہری سانس لی اور خود کو ہر حالت کے لیے تیار رکھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی ماں اور بہنیں اس کے پاس آئیں اور اسے بازو سے تھام کر باہر لے جانے لگیں۔ وہ ان کے سہارے چلتے ہوئے باہر تک آئی تھی۔ اسٹیج کے قریب پہنچی تو سامنے اس کی محبت اس کا سمیر دولہا بنا بیٹھا تھا، جو اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ وہ اسٹیج سے اٹھا اور اٹھ کر سامنے کھڑا ہو گیا اور ہاتھ بڑھا دیا تاکہ مریم کو تھام کر صوفے تک لے کر جا سکے۔ یہی وقت تھا۔ اس وقت کے لیے مریم کا دل تو جیسے 100 ٹکڑے ہو رہا تھا۔ مریم نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا اور پھر سامنے کھڑے سمیر کو۔ اس نے جیسے ہی سمیر کا ایک ہاتھ تھاما تو اس کی ماں اور بہن نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ بغیر سہارے کے کھڑی بھی نہیں ہو سکتی تھی، اس کے تو پیر ہی نہیں تھے۔ اس نے جیسے ہی قدم اٹھانا چاہا تو اچانک وہیں اسٹیج پر گر گئی۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ چہمنگوئیاں کرنے لگے تھے۔ گرنے سے مریم کا لہنگا پیروں سے اوپر ہوا تھا۔ جو منظر دیکھا گیا لوگوں نے تو شور مچا دیا تھا، کیونکہ مریم کے تو پیروں کی جگہ یوں ہی لکڑی کے مصنوعی سہارے بنائے گئے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر سمیر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر مریم کو اٹھایا جو رونے لگی تھی، اور پھر اسے اپنے ہاتھوں سے تھام کر صوفے پر بٹھایا۔ لوگ کئی طرح کے سوال کرنے لگے تھے، یہاں تک کہ سمیر کی ماں بھی مریم کی ماں کو کہنے لگی کہ یہ کیا؟ آپ کی بیٹی تو اپاہج ہے، آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ یہ تو سراسر دھوکہ ہے۔ مگر سمیر نے اشارے سے اپنی ماں کو خاموش کروا دیا اور پھر کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ مریم اپاہج ہے، مگر اس کے باوجود مجھے اس سے محبت ہے اور میں نے اس سے نکاح کیا ہے۔ یہ زندگی میری اور مریم کی ہے، ہم دونوں کا مستقبل ایک ہے، اور میں نے اس سب کے باوجود مریم کو قبول کیا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ کسی تیسرے شخص کو میری اور مریم کی زندگی میں کوئی دخل اندازی اور مسئلہ ہونا چاہیے۔ یہ سن کر سب کی زبان کو تالا لگ چکا تھا، جبکہ مریم حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی تھی، جیسے اس کے دل سے ایک بڑا بوجھ اتر چکا تھا۔ اس نے فوراً اپنے چہرے سے آنسو صاف کیے اور کچھ دیر بعد اس کی رخصتی ہو گئی۔ وہ چلنے میں لڑکھڑا رہی تھی تو سمیر نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا اور گود میں اٹھا کر کار تک لایا۔ یہ منظر سب دیکھ کر مریم کی قسمت پر رشک کرنے لگے تھے۔ وہ اپنی حجرہ عروسی میں بیٹھی تھی، وہ شرمندہ تھی۔ سمیر نے تو اس وقت اس کی بات پر پردہ ڈال دیا تھا، مگر کاش وہ اسے پہلے ہی بتا دیتی۔ کچھ دیر بعد سمیر کمرے میں آیا۔ وہ خوشی سے بات کرنے لگا۔ اس نے ابھی تک اس کی معذوری کے بارے میں ایک لفظ تک نہیں کہا تھا۔ تبھی مریم خود بول اٹھی اور سمیر کا ہاتھ تھام کر رونے لگی، کہنے لگی کہ تم سچ مچ مجھ سے بے حد محبت کرتے ہو، اگر چاہتے تو مجھے چھوڑ جاتے، مگر تم نے ایسا نہ کیا۔ تمہارا مقام میری نظر میں مزید بلند ہو چکا ہے۔ میں نے تم سے اپنی معذوری چھپائی کیونکہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے تم سے اس قدر محبت تھی کہ اگر میں تمہارے بچھڑ جانے کے بارے میں سوچتی بھی تو میرا سانس رکنے لگتا تھا۔ میں تم سے ڈرتی تھی، اس لیے اپنی معذوری چھپا کر رکھی۔ یہ سن کر سمیر اس کا گال سہلا کر کہنے لگا، میں نے تم سے محبت کی ہے اور میں مرتے دم تک اسے نبھاؤں گا۔ رہی بات تمہارے پیروں کی تو تم فکر مت کرو، میں تمہارا علاج کرواؤں گا، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ مجھے تو محبت تمہارے اخلاق اور اس بھولے پن سے ہے۔ وہ روز مریم کی زندگی کا سب سے حسین اور یادگار دن تھا، جیسے اس کی سارے گلے شکوے دھل چکے تھے۔ شادی کے ایک ہفتے بعد سے ہی سمیر نے اس کا علاج کروانا شروع کر دیا اور پھر اس کا چیک اپ کروا کر مصنوعی پیر لگوا دیے، جس کے بعد بغیر بساکھیوں اور سہاروں کے مریم اپنے پیروں پر چلنے لگی۔ وہ تو جیسے ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ اس کے دل سے بے ساختہ اپنے شوہر کے لیے ڈھیروں دعائیں نکلیں۔ آج اسے اس کے صبر کا پھل مل چکا تھا۔